بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ نشست کے اندر قرآن کے تعارف کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی اور قرآن کی تعریف، قرآن کی ڈیفینیشن کے تعلق سے بات ہوئی تھی اور گفتگو قرآن کے ناموں کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ عربی زبان کا یہ مزاج ہے، عربی زبان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عرب جس چیز سے متاثر ہوتے ہیں، جس چیز کا ان کی زندگی میں بہت رول ہوتا ہے، جس چیز سے ان کا بڑا واسطہ پڑتا ہے، جس چیز کی بہت اہمیت ہوتی ہے ان کے سماج میں، ان کے ذہن میں، ان کی فکر میں، تو اس چیز کے لیے ان کی زبان میں مختلف الفاظ ملتے ہیں. لہذا قرآن، کیونکہ مسلمانوں کی زندگی میں قرآن نے عربوں کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کیا تھا، ان کے اندر ایک فکری، ایک سماجی، ایک ثقافتی، ایک تہذیبی انقلاب پیدا کیا تھا، ان کی پوری زندگی کو تبدیل کیا تھا. لہذا ان کی زبان میں قرآن کے بہت سارے نام موجود ہیں. خود قرآن کے اندر قرآن کو کتاب کہا گیا، قرآن کو القرآن کہا گیا، قرآن کو الذکر کہا گیا، قرآن کو احسن الحدیث کہا گیا، قرآن کو احسن القصص کہا گیا ہے نا، قرآن کو مثانی کہا گیا. قرآن کی جتنی صفات ہیں، قرآن کو الہدیٰ کہا گیا، صراط مستقیم کہا گیا. آپ غور کریں گے تو قرآن کی جتنی صفات ہیں کہ قرآن کتاب ہے، القرآن قرآن پڑھنے والی چیز ہے، الذکر قرآن یاد دہانی ہے، قرآن تذکر ذہن، قرآن احسن الحدیث سب سے بہترین گفتگو حدیث کے اندر آیا، احسن الحدیث ھذا القرآن، افضل الذکر القرآن، کہ سب سے بہترین گفتگو ہے نا. الہدیٰ کہا گیا کیونکہ قرآن ہدایت کا سامان ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہدایت ہے. صراط مستقیم کہا گیا کیونکہ یہ رہنمائی کرتا ہے، صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ عربوں کا مزاج تھا کہ جس چیز سے وہ متاثر ہوتے تھے اس کے بہت نام ہوتے تھے. تو قرآن کی جتنی صفات ہیں ان صفاتوں کے تعلق سے اس کے نام المجید ہے، الکریم ہے، قاف القرآن المجید ہے نا. اس کو کتاب مفصل کہا گیا کیونکہ یہ دو ٹوک بات کرتی ہے. اس کا ایک جو بہت اہم ترین نام ہے اور جو دیگر آسمانی کتابوں سے مشترک ہے، فرقان اس کو کہا گیا ہے نا. تورات کو بھی قرآن میں فرقان کہا گیا. فرقان کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے کسی لیکچر میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قرآن کے فرقان کہتے ہیں کسوٹی کو. ایک ہوتا ہے باٹ جو یہ طے کرتا ہے کہ بھائی یہ جو سامان ہے، یہ جو آپ کو غلہ تول کر دیا جا رہا ہے، یہ 1 کلو ہے، یہ 2 کلو ہے. لیکن اگر اختلاف اس میں ہو جائے کہ یہ باٹ 1 کلو ہے کہ نہیں، تو یہ باٹ کا وزن جو طے کرتا ہے اسے کسوٹی کہا جاتا ہے نا. ٹھیک وہی تصور کے جو دھرم کاٹے کا تصور ہے، جو سرکاری پیمائش کا تصور ہے کہ یہ جو فٹا ہے، یہ جو میٹر ہے دکاندار کا، یہ واقعی 1 میٹر ہے کہ اس میں کمی بیشی ہے. تو اس چیز کو جو طے کرے گا وہ کسوٹی ہوگا، یعنی وہ اسٹینڈرڈ معیار کہ جس سے ترازو طے کیا جاتا ہو.
تو دیکھیے، سچ بولنا چاہیے، اخلاق عالیہ کو اپنانا چاہیے، اچھائیوں کو اپنانا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے. لیکن اچھائی کیا ہے، اچھائی کا معیار کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اس کو طے کرنے والی چیز فرقان ہے. تو جو اخلاق کے معیاروں کو طے کرے گا، جو صحیح اور غلط کے معیار طے کرتا ہے، وہ فرقان ہے. تو دیکھیے، اصل میں ایک سوچنے کی بات ہے کہ تمام اخلاقی معیارات، شرعی معیارات، قانونی معیارات کو طے کون کرے گا؟ انسان اگر اس کو طے کرتے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، تو دیکھیے انسانوں کے ذوق الگ الگ ہوتے ہیں، انسانوں کی سوچنے کے انداز، فکری سطح اور صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان جب کوئی قانون بناتا ہے، انسان جب کوئی قانونی یا اخلاقی معیارات طے کرتا ہے، تو وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی معیاری کیوں نہ ہوں، کتنی ہی سوجھ بوجھ کے نتیجے میں نہ طے کیے گئے ہوں، ان کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو بدلنا پڑتا ہے. انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. قانونوں اور شریعتوں کی جو تاریخ ہے، جو اس پر اسٹڈی کرتا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے. ایک معیاری ہے نا، ایک اسٹینڈرڈ معیار کو، ایک مثالی اخلاقی معیار کو ہے نا، ایک آئیڈیل ویلیوز کو، آئیڈیل اخلاقی ویلیوز، آئیڈیل قانونی ویلیوز کو تیار کرنے کے لیے، طے کرنے کے لیے تین چیزیں کی ضرورت ہے. ایسا علم کہ وہ ذات کی جو اس کو طے کرے، پہلی شرط یہ کہ وہ عالم ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حکیم ہو، دانا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو. ہے نا، میں کوئی معیار اگر طے کروں گا تو میں اپنا یا اپنی ذات کا یا اپنی قوم کا یا اپنے مذہب کا فائدہ چاہوں. یہ انسان کا مزاج ہے. تو لہذا اسٹینڈرڈ ویلیوز جو فرقان کا کام کر سکے، جو یہ طے کرے کہ معیارات میں کون سا معیار صحیح ہے اور کون سا اخلاقی معیار غلط ہے، پھر اس کو قومیں، پھر اس کو لوگ، پھر اس کو افراد اپنی زندگیوں میں اپنائیں. اس کے لیے ایسی ذات کی ضرورت تھی کہ جو علیم بھی ہو، علم رکھتی ہو، حکمت رکھتی ہو، اور عدل کے حقیقی معیار پر اترتی ہو. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی اپنی کتاب کے اندر، قرآن کے اندر کوئی قانونی یا شریعت کا یا اخلاقی معیار ذکر کرتا ہے تو اس کے بعد ضرور اس بات کو کہتا ہے کہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک اللہ علیم اور حکیم ہے. اور علم کے لیے ضروری ہے وہ ہستی کہ جو معیار طے کرے، اس کے علم کی تین شرطیں ہیں. نمبر 1 کہ وہ ماضی کی تمام باتوں کو جانتا ہو، ہے نا، کہ ابھی تک جو کچھ ہوا ہے ماضی کی تمام باتوں سے وہ واقف ہو. نمبر 2 کہ اس وقت مستقبل وہ حاضر کی تمام معلومات سے وہ مطلع ہو، ہر چھوٹی بڑی چیز سے باخبر ہو. اور تیسری چیز یہ
کہ مستقبل میں آنے والے مستقبل کے تمام حالات سے واقف ہو کہ کیسے کیسے حالات ابھی اور آ سکتے ہیں۔ ایسے علم والی ہستی جب کوئی معیار طے کرتی ہے تو وہ معیار اسٹینڈرڈ ویلیوز کا حامل ہوتا ہے، پھر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تاریخ کے تمام واقعات کو جان کر، موجودہ حالات کے تمام حادثات کو جان کر اور مستقبل میں آنے والی تمام ضرورتوں کو جانتے ہوئے جب کوئی چیز طے کی جائے گی، انسان جب کچھ طے کرے گا تو اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کر کے ماضی کی تمام باتوں کو جان چکا ہے تو اس کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ بھی دے کہ میں جان چکا ہوں اور میری حکمت اور دانائی سے میں موجودہ حالات کی تمام صورت اور منظرنامے کا میں مطالعہ کر چکا ہوں، تب بھی اس کے اندر دو چیزوں کی کمی ہوگی، کیونکہ وہ صرف ظاہر کا یہ سب کر سکے گا، جو باتیں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، جو دلوں کے اندر ہیں، جو احساسات اور شعور کے اندر ہیں، ان کو نہیں جانتا ہے۔ اور نمبر دو کہ جو مستقبل ہے اس سے وہ بالکل باخبر ہے۔ کوئی اپنی دانش مندی کے ذریعے، اپنی عقل مندی کے ذریعے مستقبل کو بھانپ تو سکتا ہے کچھ، لیکن مستقبل سے بالکل باخبر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کے علاوہ کوئی ہستی ایسا علم نہیں رکھتی۔ اس لیے قرآن کو فرقان کہا گیا اور یہی قرآن کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کی ہدایت کو سب سے مقدم رکھیں، چاہے وہ قانون ہو کہ شریعت، چاہے وہ انسان کی فکر ہو، چاہے وہ زندگی کو دیکھنے کی نگاہ ہو۔ دیکھیے جو سب سے اہم بات ہے، قرآن کی ہم تفسیر جاننا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، تاکہ قرآن کو سمجھ کے ہم یہ طے کر پائیں کہ زندگی کیا ہے، ہم اس زندگی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سارے معاملے کا دار و مدار اس پر ہے، ساری زندگی کی استقامت کا دار و مدار، کیا آپ کی زندگی ادھر جاتی ہے کہ ادھر جاتی ہے، اس کا پورا دار و مدار صرف اس ایک نقطے پر ہے کہ آپ زندگی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ اس دنیا کی زندگی کو کیا سمجھتے ہیں۔ اور یہ چیز قرآن کی تعلیمات سے زیادہ، ایسا نہیں کہ ایک سورت کی تفسیر پڑھ لی، ایک بار 5 منٹ کچھ پڑھ لیا، نہیں، کہ جب ہم قرآن میں جینے لگتے ہیں، جب ہماری سوچ کی بنیاد قرآن کی ہدایت پر ہوتی ہے، تو پھر ہم یہ طے کر پاتے ہیں کہ ہم دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بازی جے اطفال دنیا میرے آگے، شب و روز ہوتا ہے تماشا میرے آگے۔ شاعر نے یہ کہا ہے نا کہ بچوں کا کھلونا ہے، اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے دنیا میں یہ تماشا ہے نا، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ وہ ایسا نہیں ہے کہ نگاہ کہاں سے آئی، زندگی کی حقیقت۔ اور اللہ نے کہا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت ہم نے پیدا کی تاکہ ہم آزما کر دیکھ لیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو حقیقت ہے نا، زیز و موت، زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے، یہ قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ تو قرآن کے ناموں کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے۔ ہر کتاب کا ایک مضمون ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں ٹاپک پر کتاب ہے، یہ تاریخ کی کتاب ہے، یہ جغرافیہ کی کتاب ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے، یہ کیمسٹری کی کتاب ہے، یہ فزکس کی کتاب ہے۔ تو قرآن کا مطالعہ کرنے سے پہلے، قرآن کو پڑھنے سے پہلے ہم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ قرآن کائے کی کتاب ہے،
کیونکہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ کائی کی کتاب ہے تو انسان پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. دیکھیے یقیناً قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، لیکن ہم کو قرآن پڑھتے وقت ایک بات صاف کر لینی ہوگی اپنے ذہن کے اندر کہ دیکھیے قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ قرآن کے اندر سائنس سے متعلق باتیں آئی ہیں، اور جو بات قرآن میں سائنس کے تعلق سے آئی ہے، کائنات کے تعلق سے آئی ہے، سورج و چاند کے تعلق سے آئی ہے، زمین و آسمان کے تعلق سے آئی ہے، وہ تو ٹوک صحیح ہے اور صادق ہے. سائنس کے حقائق کے، سائنس کے تجربات کے، سائنس کے نظریات کو آپ مطالعہ کریں تو اس کا 100% صحیح ثابت ہوگی. اور اگر قرآن کی کوئی بات بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج سائنس سے ٹکرا رہی ہے، تو کل انسان ایسی تحقیقات پیش کرنے والا ہے کہ جو قرآن کی سائنس کی صداقت، قرآن میں آئی ہوئی سائنسی باتوں کی حقیقت کو اور اس کی اہمیت کو کھول کر رکھ دے گی. اللہ نے کہا ہے نا، سنبین آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق سنریہم آیاتنا فی الآفاق. ہم اپنی نشانیاں ان کو آفاق میں، کائنات میں دکھائیں، وفی انفسہم اور خود ان کی جانوں پہ دکھائیں. انسانی جسم، یہ انسان پر جو سائنس کی طبی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ خود اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قرآن کے اندر جو انسانی نفس کے تعلق سے بیانات آئے ہیں وہ کیسے یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ حق ہے، کہ باری تعالیٰ کی قدرت سمجھ آ جائے گی کہ اللہ حق ہے اور اللہ کا جو کلام ہے یہ حق ہے. تو جو کچھ سائنس کے اشارے قرآن میں ملتے ہیں وہ تمام سائنسی معلومات سے بالاتر حقائق پر مبنی ہے. یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے، اور یہ حقیقت ہے. جو سائنٹسٹ، جو ماہرین علوم کائنات قرآن کے بیانات پر اپنے سائنس کے تناظر میں غور کرتے ہیں، اگر وہ منصف ہوتے ہیں تو قرآن کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں. کتنے سائنٹسٹ، کتنے ماہرین کائنات آج تک ایسے گزرے ہیں کہ جن کے سامنے جب ان کی علوم سے متعلق کوئی قرآن کے بیانات آئے اور انہوں نے اس کا مطالعہ کیا اور اس پر غور کیا تو قرآن کی حقانیت کا اعتراف کر بیٹھے. ان کو قرآن پر اور صاحب قرآن پر یعنی اللہ تبارک و تعالی پر، قائل قرآن پر ایمان لانا پڑا. لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، تو پھر قرآن کائے کی کتاب ہے؟ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن کا موضوع انسان ہے. لیکن انسان کی بائیولوجی کا تذکرہ کرنا نہیں. یہ قرآن انسان کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی ہدایت کے اعتبار سے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، انسان کی دنیا اور آخرت کے فلاح کے اسباب کی کتاب ہے. اس کتاب کا مضمون انسان ہے، اس کی ہدایت کے اعتبار سے. چنانچہ انسان کی ہدایت کے لیے جتنی دیگر معلومات، اس کے ایمانیات کے لیے، اس کی فکر، اس کے تصور کو صحیح کرنے کے لیے جتنی دیگر معلومات کی ضرورت ہے، وتنی اس کے اندر پائی جاتی ہے.
یہ بات میں اس لیے اتنے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ آج کل ایک بڑا معرکۃ الآراء موضوع ہے کہ قرآن اور سائنس. دیکھیے قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم سائنسی حقائق کو اس سے ثابت کریں. یہ نہ قرآن کا موضوع ہے، نہ مفسر کا یہ کام ہے، نہ قرآن کے مطالعہ کرنے والے کا یہ کام ہے کہ اس سے وہ کائنات کی چھوٹی موٹی حقیقتوں کو، سائنس کی تحقیقات کو، ہے نا، اس کے علم الارقام سے مختلف دنیا میں واقع رونما ہونے والے واقعات کو، کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کس سن میں گرے گا، فلاں جنگ کب ہوگی، فلاں سائنس کی حقیقت کیا ہے، فلاں ملک کی سرحد فلاں پہاڑ کس گوشے میں قائم ہے. نہ تو قرآن یہ بتانے آیا تھا، نہ یہ قرآن کا موضوع مضمون ہے. ہاں قرآن کا سائنس کے تناظر میں اتنا مطالعہ کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سامنے آئے، جس سے اللہ پر ایمان لانا آسان ہو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی صنعیت کو، اللہ کی کاریگری کو، ہے نا، اللہ کی قدرت تخلیق کو، ہے نا، اس کی کائنات میں اس کی عظیم کاریگری کو دیکھ کر اس کی عظمت تک پہنچنا، اس کی قدرت کو سمجھ کر اس کی ذات کی عظمت اور اس کی صفات کو پہچاننے آسان ہونا. اتنا سائنس کے تناظر میں قرآن کا مطالعہ تو ٹھیک ہے، یا تاریخ قرآن میں جو واقعات، جو قصص الانبیاء بیان کیے گئے ہیں، ان کے تناظر میں حق و باطل کی کشمکش، ہے نا، حق و باطل کی کشمکش کی نتیجے کو سمجھنا، اور ان واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے اسباب کو تلاشنا، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن قرآن اور سائنس کے مضمون سے، قرآن سے سائنس کی تشریحات کو حل کرنا، اور پھر اس میں اتنا غلو کرنا کہ ایسا معلوم ہو کہ جیسے قرآن سائنس کی یا تاریخ کی یا جغرافیہ ہی کی کتاب ہے نا، تو یہ بات مناسب نہیں ہے. اب اس کے تعلق سے ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ قرآن انسان پر ڈسکس کرتا ہے اس کی آخرت کی فلاح اور ہدایت کے تناظر میں. قرآن انسان کا نفسیاتی تجزیہ کرتا ہے. جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن اس طریقے سے انسانی مزاج کا، انسان کے سوچنے کے انداز پر تجزیہ کرتا ہے کہ کبھی کبھی پڑھنے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بات تو میرے دل کے، یہ تو قرآن میرے دل کے چور کو پکڑ رہا ہے، یہ بات میں نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی، لیکن دیکھیے قرآن اس کو چھو رہا ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جو کہا کہ انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تم کیا سوچتے ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو، تم کیسے محسوس کرتے ہو، یہ قرآن بیان کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کلام خالق انسان کا کلام ہے، یہ اس ہستی کا کلام ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. وہ انسان کی ایک ایک بات کو جانتا ہے، ما فی الصدور، جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے. انسان سوچتا کیسے ہے، انسان محسوس کیسے کرتا ہے، اس کو قرآن جانتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ اس کی اخلاقی، وہ اس کی فکری، وہ اس کی ایمانی تربیت کرتا ہے. تو قرآن کا مضمون انسان کی ہدایت،
قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ دیکھیے، اصلاً تو دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں اس تعلق سے، قرآن کے اسلوب کے تعلق سے۔ طرز بیان جو قرآن کا ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں انسان سمجھنے میں پریشان ہو سکتا ہے، کنفیوز ہو سکتا ہے، اگر اس کو کسی عبارت کا، کسی ٹیکسٹ کا اسلوب جو ہے، طرز بیان جو ہے وہ نہ معلوم ہو۔ دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ دو متضاد چیزیں اس کے اندر ایک ساتھ موجود ہیں، لیکن اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک سکے کا رخ تو یہ ہے کہ قرآن عربی اسلوب پر ہے، کہ بہترین فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے جو اعلیٰ ترین عربی زبان کے معیارات اور اقدارات تھے، خاص طور سے اس زمانے میں کہ جس وقت فصیح عربی زبان بولی جاتی تھی، فصیح عربی زبان میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے قریش کے زبان میں، اس دور کا جو بہترین فصاحت و بلاغت کا اسلوب تھا، اس بہترین فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین اسلوب پر قرآن فائز تھا۔ لہٰذا نازل ہونے والوں پر، جن پر قرآن نازل ہوا، وہ انہیں قرآن کی مخالفت کی، قرآن سے دشمنی کی، قرآن کی آواز کو دبانے کے لیے لشکروں کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن قرآن کے انداز بیان پر، قرآن میں، قرآن کے اسلوب پر، قرآن کے طرز بیان پر کوئی تنقید نہیں کر سکے۔ یہ نہیں کہہ سکے کہ صاحب ہمیں تو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو مکمل جو قرآن عربی اصول پر، اسلوب پر نازل ہے، ایک سکہ کا تو یہ رخ ہے۔ وہ دوسرا رخ یہ ہے کہ اس کا اسلوب، اس کا طرز بیان انسانی زبانوں کے طرز بیان سے بالکل الگ ہے۔ یہ انسانوں کے جو طرز بیان موجود تھے کہ بھئی ایک شاعری تھی، ہے نا، تو یہ شاعری نہیں ہے، ہے نا۔ کسی بھی بڑے سے بڑے عرب داں کو لے آئیے کہ اگر صاحب شاعری نہیں ہے، یہ قصیدہ نہیں ہے، یہ غزل کا اسلوب نہیں ہے، یہ نظم نہیں ہے، تو پھر کتابت تھی، نثر نگاری تھی، تو صاحب یہ نثر بھی نہیں ہے۔ خطبہ دیا کرتے تھے لوگ، تقریر کیا کرتے تھے، صاحب یہ خطابت بھی نہیں ہے۔ تو عربی زبان میں جو اسلوب رائج تھے طرز بیان کے، ان انسانی طرز بیان میں سے کسی پر بھی یہ دو ٹوک نہیں اترتا کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ ہے۔ اس کا ایک انوکھا اپنا طرز بیان ہے۔ دیکھیے، عجیب بات، فصاحت و بلاغت، گرامر و بیان کہ اصولوں اور ضابطوں کے اعتبار سے اس پہ کوئی ایسی خامی اور کمی نہیں تھی کہ جس پر عرب انکار کر دے، یا اس میں کوئی بات، کوئی انداز بیان ان کی فکر و سوچ سے ایسا اونچا نہیں تھا کہ کہتے کہ صاحب ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا یہ کیا بات ہوئی۔ مکمل ان کے اسلوب و بیان میں، مکمل ان کے کلام کے باؤنڈیشنز میں اتر رہا تھا، لیکن اسلوب اور انداز میں ایسا انوکھا کہ ان کے کسی طرز بیان پر نہیں اتر رہا تھا۔ یہ عجیب قرآن کا اعجاز ہے کہ اتر بھی رہا تھا اور نہیں بھی اتر رہا تھا۔ لیکن پھر بھی اگر سمجھنے کے لیے ہم سے کوئی کہے کہ بھائی کچھ تو کہیے کہ کس اسلوب بیان پر ہے، تو اس قرآن قریب ترین اسلوب خطابت پر ہے۔ عربوں کی یہاں جو اسلوب خطابی تھا، خطابت کا اسلوب جو تھا، تقریر ہوتی ہے، خطیب خطبہ دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو خطابت کے اسلوب سے قریب ترین تھا اسلوب قرآن۔ اب اس بات کو سمجھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا کہ دیکھیے خطیب کیا کرتا ہے۔ خطیب کبھی اپنے لہجے کو نرم کرتا ہے، کبھی اپنے لہجے کو بلند کرتا ہے، کبھی وہ زوردار آواز میں گفتگو کرتا ہے، تو کبھی وہ خام پست آواز میں دھیرے سے کچھ کہتا ہے، بات میری مان لیجیے، کبھی کہتا ہے کہ آپ کو میری بات سننا ہوگی۔ کبھی خطیب
بھوپال میں تقریر کر رہا ہوتا ہے اور وہ دہلی میں بیٹھے کسی افراد کو جو موجود نہیں ہیں ان کو مخاطب کرتا ہے کہ ارباب حکومت کان کھول کر سن لیں، اس طریقے سے کہتا ہے خطیب، جبکہ اس مجمع میں ارباب حکومت میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ تو یہی قرآن کا اسلوب خطابی ہے، کبھی وہ غائب کو مخاطب کرتا ہے، کبھی وہ غائب کو مخاطب کرتے کرتے اچانک حاضر کو مخاطب کرنے لگتا ہے، کبھی وہ ماضی کے صیغے میں بات کرتے کرتے اچانک مستقبل کے صیغے میں گفتگو کرنے لگتا ہے۔ مقرر میں اپنی تقریر میں کبھی کیا کرتا ہے، لہجے کو بدل لیتا ہے، مترادفات کا استعمال کرتا ہے، خطیب اپنی گفتگو میں تکرار کرتا ہے نا۔ تو اس طریقے سے قرآن کے اندر خطابت کے اسلوب کو اگر ہم عربی کے جانتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ان جگہوں پر کنفیوژن نہیں ہوگا جہاں پر ایک عام قرآن کو پڑھنے والے کو کہ جو یہ نہیں جانتا کہ قرآن کا اسلوب خطابت کے قریب ترین ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اسلوب خطابت کا اسلوب کیا ہوتا ہے، تو وہ جب خالی قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ ایک دم سے قرآن کیا کہنے لگا بغیر کسی پیش خیمے کے، ایک دم سے ہے نا۔ دیکھیے کبھی کبھی مقرر ایسی بات کہتا ہے کہ سارے مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، تو وہ پس منظر نہیں بیان کرتا، وہ اچانک اشارے میں بات کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم مضمون لکھتے ہیں تو ایسا نہیں کرتے۔ تو نثر نگاری کے اسلوب میں ہے نا اور خطابت کے اسلوب میں کچھ فرق ہے بنیادی، ہے نا۔ تو جب دوران تفسیر یہ بات آئے گی تو ہم اشارہ کریں گے، لیکن آپ کو بتاتے ہوئے چلنا ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ آپ جانیں گے نہیں تو دوران تفسیر سادگی میں آپ گزرتے ہوئے آپ کو سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہو گئی، ہے نا۔ قرآن کے اسلوب کے تعلق سے چھوٹی سی ایک دو باتیں اور ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، وقت پورا ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔